آپ کے اتحادی جو باتیں کر رہے ہیں، پی ڈی ایم کے سربراہ جو باتیں کر رہے ہیں، وہ آپ کی پارٹی کی سیاست پر سوال اٹھا رہے ہیں، پیپلز پارٹی پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید کے کہنے پر لائی گئی تحریک عدم اعتماد، مہر آپ لوگوں نے لگائی، کام سارا کا سارا انہوں نے کیا، سامنے بٹھا کے بتایا کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ زیب، میں نے ابھی کچھ دیر پہلے مولانا صاحب کی سٹیٹمنٹ دیکھی ہے اور جو انہوں نے باتیں کی، میں خود تو قاصر ہوں کیونکہ میرے سامنے تو ایسا کوئی ایونٹ نہیں ہوا، لیکن یہ بھی بات ضرور کہوں گی کہ آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی اتحاد کرنے جا رہے ہیں۔ جتنا میں مولانا صاحب کو جانتی ہوں، پی ڈی ایم میں بڑا کلوزلی میں نے مولانا صاحب کے ساتھ کام بھی کیا ہے۔ مجھے تو یہ جن مولانا صاحب کو میں جانتی ہوں، مجھے تو یہ اتحاد نظر نہیں آ رہا، لیکن جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے میرے خیال میں اس کے بارے میں تو زیادہ وضاحت وہ خود کر سکتے ہیں، کیونکہ میں کسی ایسے ایونٹ کی نہ میرے سامنے ہوا ہے، نہ اٹ ہیز ٹیکن پلیس ان فرنٹ آف می۔ مگر آپ کی پارٹی پیش تھی، آپ ظاہر پارٹی کی طرف سے پیش تھی ان سارے معاملات میں، آپ کی پارٹی پر سوال تو اٹھایا ہے انہوں نے کہ آپ لوگوں نے جو کیا، اور عمران خان صاحب تو کہتے تھے جنرل باجوہ کے کہنے پر ہوا، بٹ آج جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید دونوں کے کہنے پر ہوا۔ یہ آپ ظاہر شہباز شریف صاحب سے بھی آپ قریب ہیں، مریم نواز صاحبہ سے بھی آپ قریب ہیں، آپ کے کچھ بھی علم میں نہیں ہیں؟ نہیں جی، میں پارٹی ترجمان ہوں بالکل، اور قیادت کے قریب ہونا وہ نہیں ہوتا، لیکن میں ووٹ آف نو کانفیڈنس میں نے بڑا ایکٹیولی رول بھی پلے کیا ہے شاہ زیب، جس وقت یہ ہو رہا تھا پارلیمنٹ کے اندر، اور جس وقت یہ پورا ووٹ آف نو کانفیڈنس کا موو بھی ہو رہا تھا، تو میں اس کو ظاہر ہے ایز پارٹی ترجمان، اور اس وقت میں انفارمیشن منسٹر نہیں تھی لیکن میں ترجمان ضرور تھی، اور میں پارٹی میں اسپوکس پرسن تھی پوری پارلیمنٹ میں جو ساری کارروائی ہو رہی تھی، اور ہم اس کو اپڈیٹ کرتے تھے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ جو میں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی کارروائی دیکھی، وہ کمپلیٹلی آئینی طور پر ہم نے ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس ڈالا اور اس کا پروسیس ہوا اور ووٹ آؤٹ ہوئے عمران خان صاحب۔ اس کے علاوہ جو مولانا صاحب نے جن ایونٹس کی بات کی ہے، نہ میں وہاں موجود تھی اور نہ میں نے ایسا کوئی ایونٹ کے بارے میں سنا، اور نہ آئی ایم پریوی ٹو دس ڈیٹیل۔ مگر کیا آپ کی لیڈرشپ پھر اس پر اپنا موقف دے گی، یا آپ کی اپنی لیڈرشپ سے ابھی تک بات نہیں ہوئی ہے؟ 8 سے 9 یہ انٹرویو چلا ہے، اس کے بعد سے ہیڈ لائنز چل رہی ہیں کہ موقف کیا ہے؟ جو لوگ اس میٹنگ میں موجود تھے کہ سامنے بٹھا کے جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ بتا رہے ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے، اس طریقے سے آگے بڑھنا ہے؟ نہیں، میری ظاہر ہے شہباز صاحب سے یا مریم صاحبہ سے، مریم صاحبہ تو اس وقت وہاں تھی نہیں، لیکن ایسی میری کوئی تفصیلی بات نہیں ہوئی، کیونکہ ابھی آپ کے کوآرڈینیٹر نے مجھے یہ اسٹیٹمنٹ بھیجی ہے، تو میں نے یہ اسٹیٹمنٹ بائی دی وے آئی کنفیس کہ میں نے دیکھی ہے، اور اس پہ اگر آپ کو کوئی فارملی پارٹی کا موقف چاہیے ہوگا تو میں اس سے ریلیٹڈ ڈیٹیل یا اس سے کوئی مزید تفصیل آپ کو کل دے سکتی ہوں۔ مگر یہ کیونکہ مولانا فضل الرحمان تو خود پی ڈی ایم کو لیڈ کر رہے تھے، جب وہ کہہ رہے ہیں تو یہ جو نواز شریف صاحب کی اپنی لیگیسی ہے، وہ ان ٹرمز آف ووٹ ہمیں نظر آیا کہ وہ ظاہر سمپل میجورٹی ایکسپیکٹ کر رہے تھے، وہ نہیں ملی انہیں، مگر جو ان کی اپنی اسٹرگل ہے جس طرح شروع ہوئی، کیا اسی طریقے سے ختم ہونے جا رہی ہے کہ سیاست شروع ہوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور ختم بھی ہوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کے اس بیان کے بعد؟ نہیں، میں اس کو کمپلیٹلی آؤٹ رائٹلی تو ریجیکٹ بھی کرتی ہوں، اور ایسا ہے بھی نہیں، اور میاں صاحب کی سیاست ختم بھی نہیں ہوئی شاہ زیب۔ میاں صاحب ایک وہ لیول اٹین کر چکے ہیں الحمدللہ، جہاں وہ پاکستان کے پرائم منسٹر جو سب سے بڑا اور اسٹرانگ عہدہ ہے، اور چیف منسٹر پنجاب کو نامنیٹ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور اس دونوں کے اوپر عہدوں کے اوپر اوور سائٹ پارٹی کی طرف سے میاں نواز شریف صاحب کی ہوگی، اور یہ دونوں کو نامزد بھی انہوں نے کیا ہے۔ تو یہ سیاست کا ختم ہونا نہیں ہوتا، بلکہ سیاست کا وہ پیک اٹین ہونا ہوتا ہے جو ایک اسٹیٹسمین کی زندگی میں، ہر اسٹیٹسمین کی زندگی میں اس کی خواہش ہوتی ہے۔ مگر اس وقت آپ لوگ ظاہر سمپل میجورٹی کے لیے ووٹ مانگ رہے تھے، مگر ووٹ زیادہ آپ سے پڑے ہیں تحریک انصاف کے انڈیپینڈنٹس کو، سیٹیں بھی زیادہ ملی ہیں تحریک انصاف کے انڈیپینڈنٹس کو، تو ان ٹرمز آف ووٹ کیا لیگیسی ہوئی ان کی؟ اور جب مولانا فضل الرحمان یہ بیان دے دیتے ہیں تو ان ٹرمز آف بیانیہ کیا لیگیسی رہی ان کی؟ میاں نواز شریف کی لیگیسی یہ ہے کہ اس وقت بھی وفاق کے اندر ان کی لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی نمبر وائز ہے، اور پنجاب میں میجورٹی، سنگل میجورٹی پارٹی ہے، اور الحمدللہ گورنمنٹ بنانے جا رہی ہے، اور بہت زیادہ تعداد میں پاکستان کی عوام نے پاکستان مسلم لیگ نون کو میاں نواز شریف کی قیادت میں ووٹ دیا ہے، اور اسی ووٹ کی وجہ سے جو نامینیشن ہے پرائم منسٹر کی وہ بھی مسلم لیگ نون سے ہے، اور پنجاب میں چیف منسٹر فل میجورٹی کے ساتھ الحمدللہ پاکستان مسلم لیگ نون اپنی گورنمنٹ بنائے گی۔ یہ ہے لیگیسی محمد نواز شریف۔ پنجاب میں ظاہر آپ کی کمفرٹیبل میجورٹی میں اس وقت موجود ہیں اور آپ کو حکومت بھی ملنے جا رہی ہے، مگر جہاں مرکز کی بات ہو رہی ہے وہاں تحریک انصاف باقاعدہ طور پر امپریشن دے رہی ہے، اور پیپلز پارٹی بھی آپ کے ساتھ حکومت میں بیٹھنا نہیں چاہ رہی، اور تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ انہوں نے ہمیں اپروچ کیا تھا، تو آپ کیوں زبردستی اس وقت حکومت بنانا چاہ رہے ہیں؟ آپ لوگ کیوں نہیں چاہتے کہ ایک رن آف میں معاملہ جائے، بجائے اس کے کہ آپ اتحادیوں کے ذریعے جو وہ اتحادی جو خود بھی آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے حکومت میں، آپ منورٹی ہونے کے باوجود حکومت بنائیں؟
نہیں ایسی بات نہیں ہے, زبردستی بالکل حکومت نہیں بنائی جا رہی, نمبر گیم ہوتی ہے کسی بھی حکومت سازی میں, اور جیسے میں نے کہا کہ سنگل لارجسٹ پارٹی پی ایم ایل این ہے, اور پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ نے کہا کہ وہ نہیں بیٹھنا چاہ رہی, ایسی بات نہیں ہے. آج بھی جو کمیٹی پیپلز پارٹی نے بنائی اور مسلم لیگ نون نے, اسلام آباد میں آج ان کی دوسری نشست ہوئی ہے, اور کل ان کا تیسرا اجلاس ہے جس میں فائنلٹی اٹین کریں گے ڈیسیجنز. تو یہ نیگوسیشن کا عمل جاری ہے بٹوین پاکستان مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی اینڈ این کیو ایم. سو حکومت سازی از ناٹ زبردستی, اٹ از اباؤٹ numbers and we have enough numbers as allied parties to make government at the federal level. مگر اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو عمران خان کی پارٹی انہوں نے آپ سے زیادہ ووٹ لیے ہیں, سیٹیں انڈیپینڈنٹس کی میں بات کر رہا ہوں, اور انڈیپینڈنٹس کی سیٹیں بھی آپ سے زیادہ ہیں, اور اس سینیریو میں اگر مولانا فضل الرحمان بھی ان کے ساتھ مل جاتے ہیں, کیونکہ پی ٹی آئی کا وفد بھی پہنچ گیا مولانا فضل الرحمان کے پاس, اسٹریٹ پاور ان کے پاس ہے جس کا فائدہ بطور پی ڈی ایم آپ لوگوں نے بھی اٹھایا تھا, حکومت کر پائیں گے آپ اس سب میں؟ ایسا کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. 2018 میں پنجاب میں 134 سیٹیں تھی پاکستان مسلم لیگ نون کی, اور پیپلز پارٹی نے دوسرے جماعتوں کے ساتھ مل کر پنجاب میں گورنمنٹ بنائی تھی, اور ہمیں گورنمنٹ بنانے کا موقع بھی نہیں دیا تھا اور انوائٹ بھی نہیں کیا تھا. تو دس از ناٹ ہیپننگ فار دا فرسٹ ٹائم. 134 سیٹس کے ساتھ ہم اپوزیشن میں بیٹھے تھے 2018 میں آر ٹی ایس بیٹھنے کے باوجود, اور نیشنل اسمبلی میں بھی 84 سیٹس کے ساتھ ہم اپوزیشن میں بیٹھے تھے. اگر ہم اس وقت بھی جماعتیں ساری اکٹھی ہوتی تو گورنمنٹ ہم ہی بناتے. اور دوسری بات, 2018 میں 42% ووٹس پی ایم ایل این کو پی ٹی آئی سے زیادہ پڑے تھے, اینڈ وی ور سٹنگ ان اپوزیشن بوتھ ان پنجاب اینڈ ان فیڈرل لیول. سو دس از ناٹ ہیپننگ فار دا فرسٹ ٹائم. اگر ان کے نمبرز ہیں ایز انڈیپینڈنٹ, مگر ہم نے اس کی ہسٹری دیکھی نا مریم اورنگزیب صاحبہ, کہ وہ انہوں نے حکومت بنا لی, اور جیسے ہی اسٹیبلشمنٹ نے اپنی سپورٹ کھینچی, اور تو مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں اس طرح کھینچی کہ آپ لوگوں کے پلڑے میں ڈال دی, تو پھر ان کی حکومت گر گئی. تو آپ لوگ پھر مکمل طور پر ڈیپینڈنٹ ہی ہوں گے کہ جب تک ادارے اور اسٹیبلشمنٹ چاہیں گے آپ حکومت کریں گے؟ نہیں شاہزیب, میں آپ سے تھوڑا سا ہمبلی ڈس ایگری کروں گی کہ جیسے ہی نہیں 4.25 سال پی ٹی آئی نے وفاق میں اور پنجاب میں گورنمنٹ کی ہے, 4.25 سال ان کی کارکردگی پاکستان کی عوام کے سامنے ہے. سو اٹ از ناٹ کہ وہ کل آئیں اور پرسوں ان کے پیروں سے کوئی چیز کھسک گئی ہے یا کچھ ہوا ہے. اور ووٹ آف نو کانفیڈنس میں پی ٹی آئی کے اپنے جو لوگ تھے انہوں نے ناکام کارکردگی کی وجہ سے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ہمارے ساتھ الائے ہو کر ان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے ووٹ آؤٹ کیا تھا. اور جو مولانا صاحب نے بات کی, اس میں دوبارہ آپ کو یہ کہوں گی کہ آئی ایم ناٹ پریوی ٹو اینی سچ ڈیٹیل اینڈ آئی ول بی ان اے بیٹر پوزیشن, لیکن میں یہ کیٹیگورکلی ڈینائی بھی کرتی ہوں. اور مولانا صاحب سے آپ مزید وضاحت لے سکتے ہیں, لیکن میری پارٹی کا موقف جو ہے وہ میں آپ کو کل تفصیل سے بھی دے سکتی ہوں, لیکن ابھی میں اس کو کمپلیٹلی ڈینائی کر رہی ہوں. میرے سامنے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ایسا کوئی ایونٹ نہیں.